بسم اللہ الرحمن الرحیم السراجی جزء اول باب معرفت الفروض و مستحقیہا فصل فی النساء سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم احوال البنات یعنی بیٹیوں کے حالات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اما لبنات الصلب فاحوال ثلاث النصف للواحدۃ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین وهو يعصبهن۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال صلبی بیٹیوں کے لیے صلبی ترجمہ کر لیں یا آپ حقیقی کر لیں، دونوں آپ کر سکتے ہیں۔ حقیقی بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں، ایک کے لیے نصف اور ثلثان ہوگا 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے، اور بیٹے کے ساتھ مذکر کے لیے 2 عورتوں کے حصے کی مثل ہے، اور وہ مذکر یعنی وہ بیٹا ان کو عصبہ بنا دے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ فصل فی النساء چل رہی ہے، عورتوں میں سے ایک عورت یعنی بیوی کے حالات ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے ہیں۔ یہاں سے دوسری عورت یعنی میت کی حقیقی بیٹی کی حالتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وجہ حصر کے اعتبار سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، بہت آسان سبق ہے۔ دیکھیں جو بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا چھوڑا ہے یا پھر بیٹا نہیں چھوڑا ہے۔ اگر تو میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا چھوڑا ہے تو یہ بیٹیاں اس بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائیں گی، اور اگر میت نے بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں چھوڑا ہے تو پھر اس صورت کے اندر دیکھا یہ جائے گا کہ بیٹی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اگر بیٹی ایک ہو تو پھر اس کو کل مال کا نصف ملے گا، اور اگر بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر بیٹی کو 2 ثلث ملیں گے۔ مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ جیسے کہ یہ میت ہے، اس کا ہم نام فرض کر لیتے ہیں جمیل، اور اس نے بیٹی چھوڑی ہے اور ایک اس نے اپنا باپ چھوڑا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بیٹی ایک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیٹا موجود نہ ہو تو اس کو ملتا ہے نصف حصہ، تو اس کو ملے گا نصف۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ میت کا باپ ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو بلکہ بیٹی ہو تو باپ کو سدس چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور باپ عصبہ بھی بنتا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر باپ کو دونوں حصے ملیں گے، ایک اس کو ملے گا سدس اور ایک یہ بنے گا عصبہ۔ مسئلہ یہاں سے آئے گا 6 کے ساتھ۔ 6 میں سے نصف 3 حصے مل جائیں گے بیٹی کو، اور 6 میں سے سدس 1 حصہ مل جائے گا باپ کو۔ کل 4 حصے ہو گئے، جو باقی 2 حصے ہیں وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو مل جائیں گے۔ تو ٹوٹل وراثت اس اعتبار سے تقسیم ہوگی کہ بیٹی کو 3 حصے 6 میں سے، اور اسی طریقے سے جو جمیل کا باپ ہے اس کو بھی 3 حصے ملیں گے، ایک حصہ ملے گا سدس چھٹا، اور باقی جو 2 حصے ہیں وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے ملیں گے۔ اسی طرح اب یہاں پر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بیٹی ایک نہیں ہے بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ کل بیٹیاں ہیں 5۔ پھر اس صورت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو 2 ثلث یعنی 2/3 ملتا ہے، 2/3 ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا حصہ نصف نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اس کا حصہ ہوگا ثلثان۔ اور ہم یہ بھی تصور کر لیتے ہیں کہ جو جمیل میت ہے اس کے ساتھ اس کا باپ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ باپ کے ساتھ اگر بیٹی یا بیٹیاں ہوں تو باپ کو سدس یعنی اس کا جو ذوالفرض والا حصہ ہے وہ بھی ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عصبہ بھی بنتا ہے۔ تو باپ کا تو حصہ ایسے ہی ہوگا سدس مال عصبہ، لیکن مسئلہ یہاں پر جب ہم نے 6 سے نکالا ہے تو 6 کے جو 2 ثلث ہیں وہ بنتے ہیں 4، کیونکہ جو 6 ہے 6 کا 2/3 4 بنتا ہے، تو جو 4 حصے ہیں وہ 5 بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوں گے، اور یہ جو باپ ہے اس کو 6 میں سے 1 حصہ مل جائے گا سدس ہونے کی وجہ سے، اور جو باقی 1 حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو 6 حصے ہیں ان میں سے 4 حصے ملیں گے 5 بیٹیوں کو، اور جو 2 حصے ہیں وہ ملیں گے میت کے باپ کو۔ اب ہم یہاں پر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹا ہے، تو بیٹیوں کے ساتھ بیٹا یا بیٹے ہوں تو پھر اس صورت کے اندر بیٹیاں ان کو ذوالفرض والا حصہ نہیں ملتا ہے بلکہ بیٹا ان بیٹیوں کو بھی عصبہ بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ باپ کے بجائے بیٹا کر دیں ابن، تو ابن آپ کو معلوم ہے کہ بیٹا یہ عصبہ ہوتا ہے، اس کو عصبہ بنفسہ ہی کہتے ہیں، جو کہ آپ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ اب یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹیوں کو بھی عصبہ بنا دے گا، تو بیٹیاں ویسے تو عصبہ نہیں ہوتی ہیں لیکن بیٹے کی وجہ سے عصبہ بن جائیں گی، اس کو کہا جائے گا عصبہ بغیرہ یا عصبہ لغیرہ۔ اب اس صورت کے اندر چونکہ 5 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے تو یہاں پر مسئلہ نکلے گا 7 کے ساتھ۔ 7 میں سے 2 حصے مل جائیں گے ابن بیٹے کو، اور بیٹی کو ملے گا 5 حصے۔ 5 حصے کس طریقے سے ملیں گے کہ ہر بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا، کیونکہ اصول یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہو تو بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملے گا۔ تو 5 بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ تو یہ تقسیم اس طریقے سے ہوگی کہ بیٹی کو بیٹے سے نصف اور بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح آپ ایک اور مثال دیکھ لیں جس میں بیٹیاں ہوں 2 اور بیٹے ہوں 4۔ 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، تو 4 بیٹوں کو ملے گا 8 حصے،
اور 2 بیٹیوں کو ملیں گے 2 حصے، اور مسئلہ یہاں پر نکل آئے گا 10 سے، کیونکہ 10 سے مسئلہ نکلنے کی صورت میں ہی بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا، تو چاروں بیٹوں کو 2 حصے مل جائیں گے، تو ٹوٹل حصے ہو جائیں گے 8، اور جو دونوں بیٹیاں ہیں دونوں بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا، تو ٹوٹل حصے ہوں گے 2۔ یہی فرما رہے ہیں لبنات سلبی، جو سلبی یعنی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ جو ستیلی بیٹی ہوتی ہے، ستیلی بیٹیوں کا وراثت سے حصہ نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی بیٹیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 3 حالتیں ہیں۔ اگر حقیقی بیٹی 1 ہے تو اس کو نصف حصہ ملے گا، اور اگر 2 فصاعدہ یا 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، تو پھر 2 ثلث ان تمام کے درمیان تقسیم ہوگا۔ وما الابن، اور اگر بیٹی بیٹے کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یعصبہن، بیٹا ان بیٹیوں کو عصبہ بنا دے گا، اور تقسیم اس طریقے سے ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین۔ انثیین 2 مؤنث، حظ کہتے ہیں حصہ، مثل کہتے ہیں برابر، یعنی مذکر کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اصل میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔